باب اذا خیر احدهما صاحبہ بعد البیع فقد وجب البیع، کہ جب بائع یا مشتری دوسرے کو بیع کے بعد اختیار دے اور وہ بیع پسند کرے تو بیع لازم ہو جائے گی. فقد وجب البیع. حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا تبایع الرجلان، جب دو لوگ خرید و فروخت کریں، فکل واحد منہما بالخیار، تو ہر ایک کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ جدا نہ ہو، وکانا جمیعا، اور دونوں اکٹھے ہوں، او یخیر احدہما الآخر، یا ان میں سے ایک شخص دوسرے کو اختیار سونپ دے، فتبایعا، پھر وہ خرید و فروخت کریں، علی ذالک، اس پر، فقد وجب البیع، تو وہ بیع جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. وان تفرقا بعد ان یتبایعا، اور اگر جدا ہو جائے بعد خرید و فروخت کے، ولم یترک واحد منہما البیع، اور دونوں میں سے ایک تجارت کو یا وہ سودے کو نہ چھوڑے، فقد وجب البیع، تو بھی بیع لازم ہو جاتی ہے. باب اذا کان البائع بالخیار هل يجوز البیع، کہ اگر بائع جو ہے، بائع کا لفظ بیچنے والے کے لیے ذرا ذہن میں ڈال لیں، بائع بے سے بیچنے والا، یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ عربی زبان میں بیع کا مطلب خرید و فروخت دونوں ہوتا ہے، اشترا کا مطلب بھی خرید اور فروخت دونوں ہوتا ہے، تو پھر عموماً معنی متعین کرنے میں مشکل پیش آتی. تو بائع اور مشتری جب دونوں لفظ آمنے سامنے آئے تو ہمیشہ بائع سے مراد بیچنے والا ہوتا ہے اور مشتری سے مراد خریدنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بے کو بے سے ملا کے بات ذہن میں بٹھا لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب جب میں بائع مشتری لفظ یوز کروں گی تو آپ بار بار اس کنفیوژن میں نہ ہو کہ کون سا لینے والا اور کون سا دینے والا. اذا کان البائع، اگر بائع بالخیار اختیار کی شرط رکھے، هل يجوز البیع، تو کیا بیع جائز ہوگی. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل بیعین لا بیع بینہما حتی یتفرقا الا بیع الخیار، کہ ہر دو بیچنے والے ان دونوں کے درمیان بیع نہیں ہوگی، لازم نہیں ہوتی، حتی یتفرقا، یہاں تک کہ وہ الگ ہو جائیں، الا بیع الخیار، مگر بیع خیار، یعنی اس صورت میں وہ سودا واپس ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. شاید آپ کو یہ تجارت کی باتیں تو بہت انٹرسٹنگ نہ لگ رہی ہوں، لیکن میرے خیال میں آج کے دور میں عورتوں کو یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے باتیں اور جان لینی چاہیے، کیونکہ اب بازار انہی کے دم سے قائم ہے. حدثني اسحاق اخبرنا حبان حدثنا حمام حدثنا قتادہ عن ابی الخلیل عن عبد اللہ بن الحارث عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البیعان بالخیار حتی یتفرقا. قال حمام وجدت فی کتابی، حمام کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں پایا، یختار اختیار کرے ثلاث مرار، 3 مرتبہ، فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما فعسى ان یربحا ربحا ویمحقا برکۃ بیعہما. یہ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ اگر وہ سچ بولتا ہے اور بیان کرتا ہے تو دونوں کے سودے میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولتا ہے اور چھپاتا ہے عیب کو تو ہو سکتا ہے کہ نفع تو کما لے، ویمحقا برکۃ بیعہما، اور ان کی جو تجارت ہے اس کی برکت ختم ہو جائے. قال وحدثنا حمام حدثنا ابو التیاح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حکیم بن حزام عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب اذا اشترى شيئا، جب کوئی چیز خریدے، فوهب من ساعته، تو ہبہ کر دے اسی وقت، یعنی اگر کوئی شخص ایک چیز خریدتا ہے پھر اس کو اسی وقت ہبہ کر دیتا ہے. مثلا آپ کسی دکان پر گئے، کچھ خریدا، ساتھ آپ کے کوئی اور بھی تھا، آپ نے خریدا اور کہا اچھا یہ تم لے لو، تو یہ ہبہ ہو گیا نا، ساتھ ہی دے دی. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہیں کھڑے کھڑے وہ چیز آگے سے آگے پہنچائی جا سکتی ہے. قبل ان یتفرقا، اس سے پہلے کہ وہ جدا ہوں، یعنی تفرق سے پہلے ہبہ ہو گیا. ولم ينکر البائع، اور نہیں اعتراض کیا بیچنے والے نے، علی المشتری، خریدنے والے پر، اگر اس کو اعتراض نہ ہو. اب اشترى عبدا، یا کوئی شخص ایک غلام خریدے، فاعتقہ، وہی اس کو آزاد کر دے، تو اب بیچنے والا کیا اس آزاد شدہ غلام کو واپس لے سکتا ہے؟ یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. وقال طاؤس فی من یشتری السلعۃ علی الرضا، کہ وہ شخص جو خریدے کوئی سامان بائع کی رضامندی سے، ثم باعہا، پھر اس کو آگے بیچ ڈالے، وجبت لہ، تو واجب ہو گئی اس کے لیے، بائع کے لیے کیا، یعنی بیع، والربح لہ، اور نفع کس کو ملے گا؟ بیچنے والے کو، یعنی دوسرے بیچنے والے. مثلا آپ کسی دکان پہ کھڑی، آپ ایک چیز پین خریدتی ہیں، مثلا ابھی وہیں کھڑی ہیں، تو کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ اچھا آپ نے کتنے کا خریدا، آپ کہتی 10 روپے کا، کہتے اچھا 11 کو مجھے بیچ دو، تو آپ وہیں کھڑے کھڑے 11 کو اس کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟
کیونکہ حدیث ہے نا کہ اختیار ہے بیچنے والے کو کہ سودا واپس لے لے. کیا وہ واپس لے گا؟ نہیں. جب وہ آگے چلا گیا تو اب وہ واجب ہو گئی بیع، وہ اس کے اور اس کے درمیان ہو گئی. اب نفع یہ بیچ والے کو ملے گا. وقال الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا عمرو وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فکنت علی بکر صعب، تو میں ایک نوجوان اونٹ پر تھا، یعنی صعب وہی مشکل والا، پیچھے اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں. لعمر، جو عمر کا تھا. فکان یغلبنی، تو وہ مجھ پر غالب آ جاتا. فیتقدم، تو آگے بڑھ جاتا. امام القوم، ساری قوم سے آگے. یعنی ایسا اونٹ تھا جو بڑا مشکل تھا کنٹرول کرنا، وہ تیز بھاگنے لگتا اور باقی سب سے آگے کو ہو جاتا. فیزجرہ عمر، تو عمر اس کو ڈانٹتے. ویردہ، اور اس کو لوٹاتے. ثم یتقدم، پھر وہ آگے چلا جاتا. فیزجرہ عمر ویردہ، پھر وہ اس کو ڈانٹتے، پھر وہ پیچھے جاتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا بعنیہ، اسے مجھے بیچ دو. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں پیچھے حضرت جابر کی حدیث سے یہاں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے دکھ بانٹنے کا کس قدر احساس تھا کہ جانور ہے ان کو تنگ کر رہا ہے، کہتے اچھا تم مجھے بیچ دو، مت تھکو اس سے. بالکل ایسے ہی جیسے بازو کہتے تھے کہ بچے ماں کو تنگ کر رہے تھے تو کوئی دوسرا کہ اچھا ادھر لاؤ میں ایسے بہلاتی ہوں، چھوڑو اس کو. تو یہ بھی کسی کا دکھ بانٹنا یا کسی کا غم بانٹنا جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے. حالانکہ ضروری نہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت تھی یا ان کو کہیں اور مل نہیں رہا تھا کہ آپ ایک خرابی اونٹ جا کے خریدتے اور ایسا سرکش قسم کا ہی خریدتے، لیکن یہ کیا تھا؟ دوسرے کی سہولت کے لیے، دوسرے کے آرام کے لیے. اور یہی اصل دین ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو خود پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. قال، تو عمر کہتے ہیں هُوَ لَكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آپ کا ہو گیا. آپ کہتے ہیں اسے بیچ ڈالو مجھے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ آپ کو ہی نہیں، آپ مفت لے لیں. قال بعنیہ، آپ نے فرمایا نہیں بیچو اس کو. فباعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کیا کیا؟ هو لک یا عبداللہ ابن عمر، یہ لو عبداللہ بن عمر، یہ تمہارا. تسنا بی ما شئت، جو چاہو کرو. یعنی اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ایک جگہ سے خرید کے آگے فوراً ہبہ کر دیا آپ نے. یعنی باپ سے خریدا اور بیٹے کو توفتن دے دیا، ہبتن دے دیا. اور یہ ایک ہی مجلس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جدا تو نہیں ہوا لیکن اسی وقت لے کے سودا آگے کر رہا ہے اور اس سے نفع کما رہا ہے تو اس سے جو اصل بائع ہے اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قال ابو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا بالوادي. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنی زمین جو وادی القرا میں تھی، وادی سے مراد یہاں وادی القرا ہے، اس کو کیا کیا؟ حضرت عثمان کے ہاتھ بیچ ڈالی. تو پھر بیچنا بے کے ساتھ لگائیں. بخیبرہ، اس کے بدلے جو ان کے پاس خیبر میں تھی، یعنی ادلا بدلا کیا، ایک زمین دے کے دوسری زمین لے لی. فلما تبایعنا، جب ہم نے یہ سودا کر لیا، رجعت علی عقبی، تو میں اپنے ایڑی پہ لوٹا، حتی خرجت من بیتہ، یہاں تک کہ میں نکلا کہاں سے؟ اس کے گھر سے. خشیت ان یرادن البیع، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ سے سودا واپس نہ کر دیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں نہیں مجھے یہ سودا منظور نہیں. وکانت السنہ، اور سنت کیا تھی؟ ان المتبایعین بالخیار حتی یتفرقا، کہ دونوں کو اختیار ہوتا تھا کہ سودا واپس کر لیں جب تک کہ وہ الگ نہ ہو. قال عبداللہ فلما وجب بیعی، جب میری بیع واجب ہو گئی، یعنی سودا پکا ہو گیا الگ ہونے سے، وبیعہ، اور اس کی بیع، رأیت انی قد غبنتہ، تو مجھے خیال آیا کہ میں نے ان کو کیا کیا ہے؟ دھوکہ دیا ہے. غبن تو غبن کیا ہے ان کے ساتھ، ان کا حق مارا ہے. بِأَنِّي سُقْتُهُ، کہ میں نے ان کو دھکیل دیا ہے، الی ارض سمودا، سمود کی زمین کی طرف، بثلاث لیال، 3 راتوں کی مسافت پر، وساقنی الی المدینہ، اور انہوں نے مجھے قریب کر دیا مدینہ کے، بثلاث لیال، 3 راتوں کی مسافت پر. یعنی پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، ان کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں کیا کہ ان کو اتنی دور زمین دی اور اس کے بدلے خود قریب کی زمین لے لی. لیکن سودا تھا جو ہو گیا سو ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے ارادے اور نیت سے جدا ہونا جو ہے وہ درست ہے. لیکن دھوکہ اس لیے نہیں اس کو کہا جائے گا، وہ تو ان کا اپنا ایک احساس تھا تقویٰ کی بنا پر. اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی جبر کے بغیر اپنی رضامندی سے کوئی سودا کر لیتا ہے تو کر لے، ہو سکتا ہے کہ ان کو دور کی زمین میں کوئی فائدہ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شہر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ شہر کے باہر جا کے رہنا پسند کرتے ہیں. تو ایک شخص جس کو شہر کے اندر رہنا پسند ہے، اگر اس کو وہ جگہ مل گئی اور دوسرا جو باہر پسند کر رہا ہے اس کو وہ مل گئی، تو ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ یہ سوچے کہ میری پسند تو وہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے دوسرے کو کوئی دھوکہ دیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو نہیں، اگر رضامندی سے ہوا ہو کسی جبر کے بغیر تو
ٹھیک ہے. اس سے ایک اور اندازہ لگائیں کہ بہرحال وہ انسان تھے، اور انسانوں والے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بھی تھے، اور انسانوں کا جیسے وہ ایک ہوتا نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وہ چیز بھی ملتی ہے. باب ما یکرہ من الخداع فی البیع، تجارت میں دھوکہ دینا یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اوپر بات ہوئی نا کہ غبنتہ، تو اسی سے پھر اگلا باب دھوکے کے اوپر ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، انہ یخدع فی البیوع، کہ وہ دھوکہ دیا جاتا ہے تجارت میں، یعنی وہ ٹھگ لیا جاتا ہے، لوگ اس کو چکما دے جاتے ہیں. فقال اذا بایعت فقل لا خلابۃ، آپ نے فرمایا کہ جب تم اب کوئی چیز بیچو تو کہا کرو لا خلابہ، دھوکے کا کوئی کام نہیں، اب دھوکہ نہیں ہوگا، مت دھوکہ دینا، یعنی اسی وقت اس بات کو واضح کر دو، لیکن جب ہو چکے تو پھر اس کے بعد اسے لوٹایا نہیں جا سکتا. کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور ان کے سر میں زخم آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی عقل میں کچھ فطور آیا تھا، تو لوگ جو ذرا کم عقل لوگ ہوتے ہیں ان سے مفاد حاصل کر جاتے ہیں. باب ما ذکر فی الاسواق، بازاروں کا بیان. وقال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، قلت تو میں نے کہا هل من سوق فیہ تجارت، یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ فقال سوق قینقاع، تو کہا کہ سوق قینقاع یعنی یہودیوں کا بازار ہے. وقال عبد الرحمن دلونی علی السوق، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. وقال عمر الہان الصفق بالاسواق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے غافل کیے رکھا بازاروں میں خرید و فروخت نے. صفق کہتے ہیں خرید و فروخت. یہ پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں جن کا صرف ایک حصہ یاد دہانی کو یہاں لایا جا رہا ہے. حدثني محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زکریا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبیر بن مطعم قال حدثتني عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ، ایک لشکر کعبہ پر حملہ کرے گا. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ان کا اول و آخر سب دھنسا دیا جائے گا، یعنی جو اس میدان پر جو چیز بھی موجود ہوگی سب کے سب دھنس جائیں گے. قالت، کہنے لگی، کون؟ حضرت عائشہ. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف بأولہم وآخرہم، کس طرح دھنسا دیا جائے گا ان کا پہلا اور آخری، یعنی سب کے سب کیوں دھنسا دیے جائیں گے؟ وفیہم اسواقہم، اور اس میں ان کے بازار بھی ہوں گے، یعنی ہر طرح کے لوگ ہوں گے. ومن لیس منہم، اور وہ ان میں سے نہیں ہوں گے، یعنی جس زمین سے وہ گزر رہے ہوں گے یا جس زمین کو دھنسایا جائے گا اس زمین پر بازار گھر اور لوگوں کے بھی ہوں گے، تو پھر ان کو بھی ساتھ ہی. قال یخسف باولہم وآخر، کہا ہاں اول آخر سارے کے سارے. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات چند لوگوں کے جرم کی وجہ سے کسی آبادی پر عذاب آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے. اب جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس گھر کو جہاں لوگ بہت نیک ہوں ان کو کہنے یہ اس گھر کو نہیں ٹوٹنے دینا اور ساتھ والے کو توڑنا ہے، نہیں، وہ زلزلہ آتا ہے تو سب پس جاتے ہیں، آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. اسی طرح جس معاشرے کے اندر کچھ برے لوگ ہوں، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں صرف برے نہیں بلکہ اچھے بھی پس جاتے ہیں بعض اوقات. اور وہ تو ایک طبعی اور ایک فطری سی چیز ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے کیونکہ وہ ان کے ساتھ اس ظلم میں شریک نہ تھے، وہ الگ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بدعا و20 درجة، کہ تم میں سے کسی شخص کی جماعت میں نماز جو ہے وہ بازار کی نماز کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہے. وذالک بأنه، یہ اس وجہ سے کہ اذا تودع، جب وہ وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد کو جاتا ہے، لا يريد الا الصلاة، نماز کے علاوہ کچھ اور نہیں ارادہ رکھتا، لا ينهزه الا الصلاة، نہیں اٹھاتی اس کو مگر نماز، لم يخط خطوة الا رفع بها درجة، نہیں اٹھاتا کوئی قدم مگر اس کے ساتھ اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، او حطت عنه بها خطیئة، یا اس کی خطا مٹا دی جاتی ہے، والملائکۃ تصلی علی احدکم، اور فرشتے تم میں سے ایک پر دعائیں کرتے ہیں، مادام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنے نماز کی جگہ پر ہوتا ہے، الذی یصلی فیہ، جس میں وہ نماز پڑھتا ہے، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، یعنی فرشتے نمازی پر دعائیں کرتے ہیں، کیا اللہ اس پہ رحمت کر، اللہ
اس کے اوپر اپنی مہربانی فرما. ما لم یحدث فیہ جب تک کہ وہ وضو نہیں توڑتا. ما لم یؤذ فیہ جب تک کہ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا یعنی مسلمانوں کو یا فرشتوں کو. وقال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز کے لیے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، رکا رہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بازار میں جانا درست ہے، اور بازار میں اگر کبھی نماز پڑھنے کا وقت آ جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ بازار کی نماز کے مقابلے میں مسجد کی نماز جو ہے وہ 25 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ وہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. جبکہ بازار کی نماز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ صرف فرض ہی ادا کرنے والی بات ہوتی ہے، اس میں باقی چیزیں نہیں ہوتی. اور پھر بھی ویسے بھی ہے کہ جس شغل میں انسان مشغول ہو اس کے پاس ہی نماز پڑھو تو سارا دھیان لین دین لوگوں کے آنے جانے میں لگا ہو سکتا ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے. فقال رجل یا ابا القاسم تو ایک شخص بولا اے ابو القاسم. فالتفت الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ موڑا. فقال انما دعوت هذا تو کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا اس کو بلایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا سمو باسمی میرے نام پہ نام رکھو ولا تکنو بکنیتی لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو. امام مالک کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی زندگی کی حد تک تھا، اب ابو القاسم کنیت رکھی جا سکتی، یا یہ کہ دونوں کو ملا کے نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا نام محمد ہو اس کی کنیت ابو القاسم. اور یہاں حدیث کس لیے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے، یعنی بازار میں جانا اگرچہ کوئی بہت پسندیدہ کام نہیں لیکن کوئی حرام بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ دعا رجل بالبقیع یا ابو القاسم. بقیع کے جگہ پر ایک شخص نے کہا اے ابو القاسم. فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. فقال لم اعنک کہا میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، آپ کو نہیں بلا رہا تھا. قال سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی فرمایا میرے نام پہ نام رکھو لیکن کنیت پہ کنیت مت رکھو. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں نکلے. لا یکلمنی آپ نے مجھ سے بات نہ کی، یعنی نکلے اور چلے گئے، مجھ سے کوئی بات نہ ہوئی آپ کی. ولا اکلمہ اور نہ میں نے آپ سے بات کی. حتی اتی سوق بنی قینقاع یہاں تک کہ آپ بنو قینقاع کے بازار میں آئے. فجلس بفناء بیت فاطمہ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھے. فقالا تو کہا اسما لکا کیا بچہ ہے، یعنی حضرت حسن کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بچہ کہاں ہے. اسما لکا کیا یہاں بچہ ہے. فحبستہ شیئا تو آپ کو کسی کام نے روک لیا تھا. فظننت انہا تو میں نے سمجھا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں تلبسو پہنا رہی ہیں اس کو صحابن امامہ او تغسلو یا پھر نہلا رہی ہیں، کہ یہ دو کام ہی ایسے ہیں کہ جن میں بڑا ٹائم لگتا ہے. صحابن جو ہے ویسے تو بادل کو کہتے ہیں اور بادل بھی چھا جاتا ہے نا، ڈھانپ لیتا ہے، تو اسی سے پھر یہ کہ تلبسو صحابن کہ وہ ان کو امامہ لپیٹ رہے ہیں. آپ نے دیکھا پگڑی لپیٹتے وقت بہت سے بل دینے پڑتے ہیں تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ میں نے سمجھا کہ یا تو وہ امامہ پہنا رہی ہیں یا پھر نہلا رہی ہیں. فجاء یشتد تو پھر کیا ہوا، دوڑتے ہوئے آئے. حتی آنا کہو یہاں تک کہ آپ سے گلے ملے. وقبلہ آپ نے اس کو بوسا دیا، کس کو، حضرت حسن کو. وقال اور فرمایا اللہم احبہ اے اللہ اس سے محبت رکھ، واحب من یحبہ اور اس سے بھی محبت رکھ جو ان سے محبت کرتا ہے، یعنی حضرت حسن سے. قال سفیان قال عبید اللہ اخبرنی انہ رأى نافع بن جبیر اوتر برکعۃ کہتے ہیں کہ انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھ رہے تھے. یہاں اصل میں تو وہ سماع ثابت کرنے کے لیے امام بخاری لائے ہیں کہ انہوں نے ان سے جو سنا وہ درست سنا. دوسری بات جس مقصد کے لیے پوری یہ حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع یعنی یہودیوں کے بازار میں گئے. یعنی پوری حدیث حضرت حسن کا قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے یہاں پر، وہ تو ایک الگ استفادہ ہے جو ہم نے کیا. اصل بات یہ حضرت ابو ہریرہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کس بازار میں تشریف لے گئے تھے. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو دمرہ حدثنا موسیٰ عن نافع حدثنا ابن عمر انہم کانوا یشترون الطعام من الرکبان. ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ قافلے والوں سے، قافلہ سواروں سے کھانا خریدتے تھے، غلہ خریدتے تھے. علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. فیبعث علیہم من یمنعہم تو بھیج دیتے تھے ان میں سے کسی ایک کو کہ وہ جو ان کو روک رکھے. ان یبیعوہ کہ وہ اسے بیچ نہ ڈالیں. حیث اشتروہ حتی ینقلوہ حیث یباع الطعام. تو ہوتا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ان کے پاس بھیجتے جو ان کو اسی جگہ وہ غلہ بیچنے سے منع کرتا.
جب تک کہ اس اناج کو جہاں اناج بکتا ہے وہاں تک نہ لے، منڈی تک نہ لے آئے، راستے میں بیچنے سے منع کیا۔ اس کی کیا حکمت تھی کہ مثلاً ایک شخص جو باہر سے غلہ لے کے آ رہا ہے قافلے پہ، تو اس کو تو نہیں پتا کہ بھاؤ کیا ہے، تو کچھ ہوشیار لوگ راستے میں جا کے سستے داموں ان سے لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ کیا کرتے؟ منع کرتے کہ یہاں مت خرید و فروخت کرو، جہاں بیچنے کی جگہ وہاں آؤ اور پھر وہاں آ کے دیکھو کہ اس کا ریٹ کیا ہے اور اس کے مطابق خرید و فروخت ہو۔ یعنی یہ دھوکے سے منع کیا گیا نا، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ قال وحدثنا ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج خرید کر اس کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے، یعنی صرف کاغذی کاروائی پر خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، پوزیشن ضروری ہے، یہ مراد ہے۔ باب کراہیت الصخب فی السوق، بازار میں شور شرابہ ہنگامہ کرنے سے منع کیا گیا، ناپسند کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ مچھلی بازار ہے، یعنی ایک تہذیب اور ایک تمیز اور ایک اخلاق اور ایک قوم کی ایک اقدار کا پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جہالت اور اکھڑ پن کی باتیں ہیں کہ انسان بازار میں شور ہنگامہ اور چیخ و پکار کرے۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال عن عطاء بن یسار قال لقیت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے کہا کہ مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں کیا صفت آئی ہے۔ یہ کس نے پوچھا؟ عطاء بن یسار نے۔ کس سے پوچھا؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، کہ حضور کی جو تورات میں صفات آئی ہیں وہ بتاؤ۔ قال اجل، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ، اللہ کی قسم آپ کا ذکر تورات میں اس طرح آیا، موصوف وصف بیان کیے گئے ہیں، ببعض صفتہ فی القرآن، وہی بعض صفات جو قرآن میں آپ کی بیان کی گئیں۔ کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین۔ یہ تین پہلی چیزیں تو قرآن میں بھی آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، وحرزا اور بچانے والا، للامیین ان پڑھ لوگوں کو یعنی عربوں کو۔ انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ اور رسول ہے، سمیتک المتوکل، تیرا نام میں نے توکل کرنے والا متوکل رکھا، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ ہی بد اخلاق اور نہ سخت دل، ولا سخاب اور نہ شور شرابہ کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شور ہنگامہ تہذیب کے خلاف ہے۔ فی الاسواق کی بازاروں میں آپ دیکھیں کہ گھر میں پھر کیوں کرے گا کوئی، یعنی گھر میں کرنے کی تو اجازت ہی نہیں رہتی، جب بازار جیسی جگہ پہ کرنے کو ممنوع اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا تو پھر ہمارے ہاں بازار کیا گھر کیا کلاس روم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کبھی کبھی، یعنی تعلیمی ادارے۔ میں نے تو دیکھا ہمارے اسکولوں میں استانیاں صرف ڈنڈے ہی بجاتی رہ جاتی ہیں، چپ کرو اور چپ کرو، پڑھائی تو کیا ہوتی، اس لیے کہ تربیت اور ٹریننگ ہی نہیں ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری بیٹی جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے وہاں نرسری میں ڈالا، اور جو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا جب میں کبھی جاتی تھی اس کی کلاس میں کہ 20-30 بچوں میں کوئی بھی شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں ہوتا، ہر بچہ خاموشی سے بیٹھ کے کام کر رہا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں اسکولوں میں آپ دیکھیں اچھے خاصے جو اسکول ہیں، کسی بھی اسٹینڈرڈ اسکول کا آپ حال دیکھ لیں جا کے کہ کس قدر شور و غل اور ہنگامہ، استانیوں کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے بچوں کے شور ہنگامے سے، اور چپ کراتے ہی وقت گزر جاتا ہے، تعلیم اور تربیت کا وقت تو پھر بالکل ہی غائب ہے۔ تو یہ ٹریننگ کا فرق ہے، یہ بیسکس ہماری تھیں جو دوسروں نے لے لی اور ہم وہیں کے وہیں جاہل کھڑے ہیں، دور جاہلیت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ولا يدفع بالسيئة السيئة، اور نہ دور کرے گا برائی کو برائی کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، ولكن يعفو ويغفر، لیکن آپ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اور نہ قبض کرے گا اس کو اللہ، یعنی فوت نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ قائم کر دیں اس ٹیڑھی ملت کو، یعنی سیدھے طریقے پر، اس امت کے ٹیڑھے پن کو یا ان کے ٹیڑھے طریقوں کو کیا کرے؟ درست کر دے۔ بأن يقولوا لا الہ الا اللہ، کہ وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ عوج کیا ہے؟ شرک۔ وَيُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنٌ عُمْيٌ، اور کھول دی جائیں گی اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھیں، یعنی جن پہ غفلت پڑی، وَآذَانٌ سُمٌّ، اور بہرے کان، یعنی لوگوں کو روشنی ملے گی، مراد یہ ہے، وَقُلُوبٌ غُلْف، اور غلاف دار دل، یعنی جو دل جو ہے غافل ہیں۔ تابعہ عبد العزیز ابن ابی سلمہ عن ہلال وقال سعید عن ہلال عن عطاء عن ابن سلام۔ یہ اور روایت سے بھی حدیث آئی ہے، اس میں جو حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان امتیازی تھی وہ یہ کہ آپ بازاروں میں شور ہنگامہ نہیں کریں گے، تو آپ کی امت کی امتیازی صفت بھی یہی ہونی چاہیے۔ مجھے خود کئی دفعہ اتفاق ہوا، لندن میں انڈر گراؤنڈ ٹرینز چلتی ہیں، تو سب وے میں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بعض اوقات جو پلیٹ فارم ہوتا تھا فلی پیکڈ ہوتا،
اور سوائے وسپر کے کوئی بات نہیں. ٹرین آئی ہے, رکی ہے, دروازے کھلے ہیں, جو اندر جا سکے تھے گئے ہیں, جو نہیں جا سکے صبر سے کھڑے ہیں, اور ٹرین چلی گئی ہے. اور ایسی کی ایسی خاموشی جو ہمارے کسی کلاس روم میں بھی نہ ہو. اور بڑی حیرت ہوتی تھی مجھے کہ کس نے ان کو کیا سنگھا دیا کہ یہ سارے چپ کھڑے ہیں. یہ نہیں کہ بات نہیں کرتے, لیکن اگر بات کرتے بھی ہیں تو اتنی کہ دوسرا شخص سن سکے, یہ نہیں کہ تیسرے کو بھی آوازیں دیے جا رہے ہیں اور شور ہنگامہ کہ کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہے, کوئی کونی مار رہا ہے. آپ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں, گرتے ہیں تو گرتے رہیں, دوسرے آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلے گئے ہیں. تو یہ کسی بھی قوم کا جو اخلاق اور کردار ہے وہ گھر سے باہر نظر آتا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہ زوال کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کسی قوم کے اندر ڈسپلن اور اس کا نہ ہونا. اچھا جناب, اب آپ کے سوالوں کے جواب. اگر کوئی شخص کاروبار نہ کرتا ہو مگر بعض دفعہ کچھ لوگ کچھ چیز اس سے منگواتے ہیں تو 10-12 روپے وہ زیادہ لے لیتا ہے, کیا مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی مثلا کوئی پشاور جا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ پیسے لے جاؤ میرے لیے ایک سوٹ لے آنا, اور وہ واپس آ کے اس سوٹ کی قیمت 300 کی بجائے 320 روپے لیتا ہے اور 20 روپے خاموشی سے منافع کما لیتا ہے, تو یہ بات درست نہیں. یا تو آپ تاجر ہوں تو اس کو پتا ہے کہ آپ بزنس کرتے ہیں. بعض عورتیں بزنس کرتی ہیں تو پتا ہے کہ انہوں نے بزنس کرنا ہے, وہ آپ کو اپنے نفع پہ جو کچھ لا کے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے. یا پھر اگر وہ مثلا ٹیکسی لے کے بازار گئی اور واپس آئی ہیں تو وہ جو ٹیکسی کا کرایہ تو وہ آ کے بتائیں کہ جی ہم آپ کے سوٹ لینے کے لیے ٹیکسی پہ گئے تھے اور 50 روپے یا 60 روپے لگے ہیں, تو وہ آپ ہمیں 300 سے اوپر دے دیں, تو پھر آپ وہ لے سکتے ہیں. لیکن اس طرح چپکے سے بیچ میں سے پیسے رکھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں ایک بڑا ہی اہم سوال انہوں نے لکھا ہوا ہے اور پڑھ کر میں تو کانپ ہی اٹھی. سوال ہے, ایک مسئلے میں بہت عرصے سے الجھی ہوئی تھی اور جب آپ نے حلال حرام کی بات کی تو موقع میسر ہوا. میرے ایک عزیز رشتہ دار ڈاکٹر ہیں, وہ گورنمنٹ ہسپتالوں کو ایشو کی ہوئی دوائیاں پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچ دیتے ہیں. چونکہ وہ گورنمنٹ کی دوائیوں کی چوری کرتے ہیں لہٰذا ان کی کمائی حرام ہوئی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اس کاروبار سے انہوں نے اتنا کمایا کہ کروڑ پتی ہو گئے. ان صاحب کی 2 بیٹیاں جن کو جہیز میں انہوں نے کئی گھر اور پلاٹ دیے, دامادوں کو لاکھ روپے سالانہ دیتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ کیا ان کے دامادوں کو یہ پیسہ اور دولت لینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں. جب صاف پتا ہے کہ یہ سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ دوائیاں بیچنا کتنے مریضوں کی جان اور صحت سے کھیلنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ بےچارے وہاں تڑپتے پڑے ہوتے ہیں اور ہسپتال میں دوائی نہیں ہوتی. ان کے لواحقین کو کہتے ہیں کہ جاؤ جہاں سے مرضی لے آؤ. اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو قصہ سنایا تھا کہ ایک بس کو صرف اس لیے لوٹا گیا کہ ایک لڑکے کا باپ جو تھا اسپتال میں پڑا تھا اور ڈاکٹرز کہتے تھے اتنے لاکھ لے آؤ, اتنا لے آؤ, دوائی کے پیسے نہیں تھے, لہٰذا اس نے کہا کہ میں پھر ڈاکے ڈال کے اب پیسے لاتا ہوں. اب آپ خود سوچیں ایک خرابی سے کتنی خرابیوں نے جنم لیا. یعنی آپ خود سوچیں, یوں تصور میں لائیں کہ یہ پیسہ کس چیز کا پیسہ ہے کہ ایک شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, کرا رہا ہے. ذرا اپنے درد کو سوچیں کہ پیٹ میں درد ہو یا سر میں درد ہو یا دانت میں درد ہو اور آپ تڑپ رہے ہو کہ کوئی دوا ملے اور آپ کے حصے کی دوا کوئی بیچ کے اپنے گھر میں عیش و عشرت کر رہا ہو. اس سے بڑھ کر حرام کیا ہوگا اور اس سے بڑھ کر برائی کیا ہوگی؟ لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے اور جھنجھوڑنا چاہیے ان کے ضمیر کو. وہاں تو کوئی بھی گنجائش نہیں نکلتی کہ انسان صرف نظر کر کے اور آنکھ بند کر کے ان کو چھوڑ دے ایسے خونخوار کام کرنے کے لیے. اور اگر ان کو نہ سمجھایا جا سکے تو ان کی بیٹیوں اور دامادوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسا پیسہ مت لیں اور تعاون نہ کریں بلکہ اس کے کفارے کے لیے کچھ کریں. محتسب اعلیٰ کو شکایت کر دیں لیکن وہ پھر رشتہ دار کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں, محتسب کے پاس جانے سے پہلے آپ خود بات کر لیں. یعنی خود آپ گھر میں بات کریں, آپ ان کو لکھ کر بات کر سکتے ہیں, آپ ان کو سامنے بیٹھ کے جو بھی آپ کے لیے مناسب طریقہ ہو اس میں کر لینی چاہیے. سوال ہے, میری امی نے کسی کو بزنس کے لیے پیسے دیے, میں نے ان کو بار بار کہا کہ نفع نقصان کی بنیاد پر, لیکن وہ ایک شخص ایک مخصوص رقم دیتا ہے, کبھی کبھی اس مخصوص رقم سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہوتا ہے, کیا یہ سود میں آئے گا؟ نہیں, اگر اوپر کم ہو جاتا ہے تو اس سے سود نہیں بنتا. اگر آپ نے پہلے ہی فکس کر لیا کہ جی 1000 تو لازمی دینا ہوگا چاہے نقصان ہو تمہیں یا فائدہ, تو وہ سود ہو جائے گا. لیکن اگر فکس نہیں ہے, کبھی 1100 ہے, کبھی 900 ہے, کبھی 1200 ہے, تو وہ سود میں نہیں آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.